قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ 29واں پارہ ہے سورۃ الملک کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین محترم، انسان جب زندگی گزارتا ہے تو عام طور پر دو قسم کی حالتوں سے گزرتا ہے، یا اس کی زندگی کے اندر خوشی ہے یا غمی ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے یا غم کی زندگی گزار رہا ہے، یا اس کا یہ ظاہر ہے یا اس کا باطن ہے، یا اس کی جلوت ہے یا اس کی خلوت ہے، یا زندگی ہے یا موت ہے۔ علی ھذا القیاس، اسی کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اب جن دو حالتوں سے ہم عام طور پر گزرتے ہیں، جو میرا آج کا موضوع بھی ہے، ایک ہے جلوت اور ایک ہے خلوت۔ جلوت وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو لوگوں کو نظر آ رہی ہے، دنیا والوں کو نظر آ رہی ہے، اور ایک ہے خلوت، تنہائی، علیحدگی، جہاں پہ لوگ تو شاید نہ دیکھیں لیکن اللہ رب العالمین کی ذات جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ بہرحال اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا کوئی انکار ہی نہیں، مجھ سمیت دنیا کے اندر ہر بندہ اس بات کو مانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم نے ایک ایسی اندھیر نگری میں جانا ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلے پریکٹس کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، کاروبار کے مرحلے کے اندر آپ موجود ہیں، آپ نے پہلی فرصت میں تو نہیں کاروبار سیکھ لیا، پہلے انسان ملازمت کرتا ہے یا کاروبار کے وہ طور طریقے سیکھتا ہے، پھر اس کو بڑی سیٹ کے اوپر بٹھایا جاتا ہے کہ اب یہ کسٹمر کو ڈیل کرنے کے قابل ہو چکا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملے کر سکتا ہے۔ سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی ہے، انسان پہلی فرصت میں تھوڑی سیکھ جاتا ہے، پہلے اس کی پریکٹس کرتا ہے۔ الغرض کوئی بھی کام کرنا چاہے تو پہلے اس کی عملی مشق کرتا ہے، اس کے لیے پریکٹس کرتا ہے۔ میں نے اور آپ نے ایک ایسی گھاٹی سے گزرنا ہے جس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہم نے اس میں جانا ہی جانا ہے، اور وہاں پہ اللہ نے حساب بھی لینا ہے۔ کیا مجھ سمیت کبھی ہم نے اس بارے میں عملاً کوئی کام کیا ہے؟ یعنی جس تنہائی کے اندر ہم نے جانا ہے، یہ کیسا ایک دردناک مرحلہ ہوگا، کس قدر خوفناک مرحلہ ہوگا۔ انسان روزانہ سوتا ہے، اپنے بستر پر آنکھ کھلتی ہے، لیکن ایک رات ایسی آئے کہ اس کی آنکھ قبر میں جا کے کھلے، اور وہاں پہ دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں بھاگنے کی گنجائش باقی نہیں۔ یہاں پہ تو ہمارے پاس موقع ہے نا، اپنے کمرے سے باہر آ سکتا ہوں، میں لائٹ چلا سکتا ہوں، لیکن وہاں پہ بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے کیا دنیا کے اندر میں نے عملاً کبھی کوئی مشق کی ہے؟ اسے خلوت کہا جاتا ہے۔ کیا میں نے کبھی تنہائی اختیار کی ہے؟ اس تنہائی کے اندر بیٹھ کر میں نے اپنی اس منزل کو یاد کیا ہو، اور پھر اس سے ڈرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پہ چلا ہوں۔ یقین جانیے، تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ انسان اللہ کی تخلیق کے اوپر غور کرتا ہے، اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب العالمین تو نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ آپ تنہائی کے اندر بیٹھ کر وہ مراقبہ کریں، اس دنیا میں انسان پہنچ جائے، غور و فکر کرے کہ میں نے ایک نہ ایک دن اس حقیقی تنہائی کے اندر آنا ہے۔
آپ جانتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جب بندہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس تنہائی کے اندر جب رب کو یاد کر کے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں، سستیاں دیکھتا ہے، اپنی نافرمانی کو یاد کرتا ہے، اور اس نافرمانی کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ آنسو اس قدر قیمتی ہیں، اس قدر پاورفل ہیں، اس قدر وزنی ہیں، اس قدر طاقت رکھتے ہیں کہ 7 سمندروں کا پانی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی آنکھ میں سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آتا ہے، اللہ رب العالمین سے جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عینا، جہنم تو حرام ہونی ہی ہونی ہے، ان آنکھوں سے جب اللہ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے جب یہ آنسو نکلتے ہیں، یہ اس قدر قیمتی انسان ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ہماری یہ تنہائی پاک نہ ہوئی، ہماری یہ خلوت اللہ کی نافرمانی سے بھری ہوئی، بھرپور ہوئی، اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کون سا میرے کمرے کے اندر میرے والد گرامی موجود ہیں، میری والدہ کون سا دیکھ رہی ہیں، میرے بچے کون سا دیکھ رہے ہیں۔ غالباً ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرنے لگے، ہوا چلنے کی وجہ سے دروازہ ہلے اور یہ اپنا غلط کام چھوڑ دے، ایک ہوا کے حرکت کرنے کی وجہ سے تو گناہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ تصور ذہن میں نہیں رہتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے تہامہ پہاڑ، فرمایا اس کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، فَجَعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ خاک بنا کر، گرد بنا کر ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان کہنے لگے جلہم لنا صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ذرا ہمیں بھی وضاحت کر دیجئے وہ کون ہوں گے، یہ نہ ہو کہ ہم بھی ان کاموں کا ارتکاب کرتے رہیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ فرمایا ہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے درمیان ہی رہتے ہوں گے، تمہاری طرح زندگی گزارتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ تنہائی کے اندر جاتے ہیں، خلوت کے اندر جاتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ مجھے کون سا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی کون سا دیکھ رہا ہے، وہاں پہ جب اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، اللہ رب العالمین ایسے بدبخت کے اعمال کو قیامت کے دن خاک بنا کے ہوا میں اڑا دے گا۔ اس لیے کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے اس وقت کو یاد کیجئے کہ ایک دن میری آنکھ قبر میں کھلنے والی ہے۔ ایک محدث کے بارے میں ملتا ہے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، دیا بجھ گیا، جب دیا بجھا بے ہوش ہو کے گر گئے، اہلیہ نے اٹھایا، ہوش دلائی، کہا کیا ہوا، کہا دیا بجھا، مجھے تو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ ہمارے ہاں بھی کئی دفعہ ہمیں ایسا موقع ملتا ہے، جب لائٹ بند ہو جاتی ہے ہمارے ہاں، عام طور پر ہم روشنی کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ لائٹ کا جانا اور لائٹ کا بند ہم خود بھی کر لینا، ایک اندھیرے کا سامان بنا لینا، یہ بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اس انداز کے ساتھ کہ انسان اپنے اس وقت کو یاد کر لے جہاں پہ اس نے جانا ہے۔ اور جب یہ کیفیت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یوم تبلی السرائر، اس تنہائی کے اندر کی جانے والی نافرمانی، یہ راز سارے ایک دن کھل جانے ہیں۔ یوم تبلی السرائر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس دن راز کھل جائیں گے۔ اس لیے ساتھیو، یارو، یہ اس دور سے جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو فتنوں کی بھرمار ہے، فتنوں سے بھرا پڑا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے زیادہ بھیانک ہوگا۔
اس قدر فتنے ہوں گے کہ بندہ صبح کے وقت مومن، شام کے وقت کافر، اور شام کے وقت مومن تو صبح کے وقت کافر ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ جو واٹس ایپ، فیس بک استعمال کرتے وقت اور اس کے اندر فحش اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے وقت ہم یہ سمجھیں کہ شاید مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، خلاصۃ الکلام بات یہی ہے، اور انسان یہ جانتا ہے، صرف جھنجھوڑنے کے لیے یہاں پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں، دنیا لاکھ نہ دیکھے، آپ دنیا والوں سے اوجل ہو کے چلے جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ کو وہاں پہ بھی علم تھا۔ کہاں چلے جائیں گے آپ؟ کہاں تک چھپ جائیں گے؟ کہاں تک اپنے آپ کو چھپا لیں گے؟ لیکن یاد رکھیے، اپنے رب سے آپ کبھی نہیں چھپ سکتے، اپنے رب کی نظروں سے آپ کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اگر اللہ رب العالمین اس بات کا موقع دے، اور آپ کو موقع نکالنا چاہیے، انسان تنہائی کے اندر بیٹھے، خلوت میں جائے، اپنی اس خلوت کو یاد کرے، اپنی اس تنہائی کو یاد کرے۔ جس کی تنہائی پاک ہے، جس کی خلوت پاک ہے، خصوصی طور پر ینگ جنریشن، نوجوان، آج کا جو طبقہ ہے، ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی تنہائی کو پاک کرے، اپنی خلوت کو پاک ہے۔ جلوت میں تو لوگوں کو سب کو دکھا دیتا ہے نا کہ میں کیا ہوں، اور انسان نظر آ رہا ہے، لیکن اصل امتحان تو انسان کا خلوت کے اندر ہے کہ وہ تنہائی کے اندر اللہ رب العالمین کی کس قدر عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی جلوت کے ساتھ ساتھ اپنی خلوت بھی پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی تنہائی کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔